دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی. ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ عیاشی کی طرف بڑھتا ہے, وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودا کرنے کا سوچتا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں کھانا کھا کے گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر ٹیرس پر گھوم رہا تھا, ٹہل رہا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی. میں نے اس لڑکی سے گفتگو کرنا چاہیے. میں نے اس لڑکی سے کہا تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے, مگر تو میرے ساتھ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا. مگر وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی, وہ آج کل کی آوارہ لڑکیوں کی طرح, آج کل کی اسکول اور کالج کی اپنی مرضی سے جینے والی لڑکیوں کی طرح لڑکی نہیں تھی. اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی پرورش ٹی وی اور وی سی آر کے سائے میں نہیں کی تھی, بلکہ وہ لڑکی ایک نیک اور پرہیزگار ماں باپ کی بیٹی تھی. اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش جو ہے وہ ناولوں کے سائے میں, ہیروئن اور ہیرو کی زندگی کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں کی تھی, قرآن مقدس کی تعلیم کے سائے میں کی تھی. جب اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان لڑکے نے دولت کو پیش کر کے اس کی عصمت کا سودا کرنا چاہا تو لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا, اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. لذت کے لیے گناہ مت کرو, یہ لذت چلی جانے والی چیز ہے, اور گناہ ایک مرتبہ گناہ کے دفتر میں لکھ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. ارے ایک گناہ کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا, انسان ہزاروں گناہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اے میری بہنوں کم از کم اپنے آپ سے تو تم محبت کر لو, اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے. ساری دنیا مل کر اس کے چھوٹے سے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی. تم اتنے گناہ کر کے اتنے بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو, تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے, تمہیں مرنا نہیں ہے کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا ہے. وہ نوجوان کو اس لڑکی نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. وہ نوجوان کہتا ہے میں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا. وہ لڑکی مجھے اللہ سے ڈراتی رہی. آخر کیا ہوا, ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آیا, سوکھا پڑ گیا, قحط پڑ گیا. ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے. میں مالدار باپ کا بیٹا تھا, میرے باپ نے مجھے بہت سارا اناج دیا, کہا بیٹا تقسیم کرو. میں اناج تقسیم کر رہا تھا کہ میرے دروازے پہ وہ لڑکی بھی چلی آئی. میں نے اس لڑکی کو قطار میں دیکھا, میں خوش ہو گیا کہ آج اپنی دل کی خواہش پوری کروں گا. میں نے جلدی اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سب کو دے کر کے بھگا دو, اور اس لڑکی کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا. لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے, کیوں آئی ہو, آنے کی وجہ کیا ہے. لڑکی نے کہا اے نوجوان تو جانتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 3 بچے ہیں. میں ماں ہوں, میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. خدا کے لیے کچھ اناج دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے. اس نوجوان نے کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا اور اناج کا انبار لگا دوں گا, تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پورا کر. لڑکی نے کہا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. لڑکی لرز گئی اور کہنے لگی نادان اللہ سے ڈر. اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے, ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان مرد اور عورت بدکاری یعنی زنا کرتے ہیں تو زمین رو کر اللہ سے کہتی اے اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے تاکہ میں پھٹ جاؤں اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچ. اتنا بدترین جرم ہے زنا.
اللہ سے ڈر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اگر تو میرے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا۔ لڑکی چلی گئی۔ جب وہ گئی تو اس نے کیا دیکھا؟ اس کے بچے رو رہے، کہتے ہیں ماں اگر تو ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا کے ہمیں مار ڈال تاکہ ہم بھوک کی شدت سے تو بچ جائیں۔ میری بہنوں ذرا سوچو، ایک ماں کے سامنے جب بچے زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے تو اس ماں کی ممتا نے کیا کہا ہوگا؟ لڑکی نے سوچا بچوں کی تین بچوں کی زندگی ایک طرف ہے اور زنا ایک طرف ہے، اگر میں زنا کر لوں اور اناج حاصل کر کے بچوں کو کھلا دوں میرے بچے تو بچ جائیں گے، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اور یہ کہہ کے وہ چل پڑی۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے کہ ابھی تو گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہمیشہ سوچو تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ملے گا؟ کیا گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے محلے کی بات ہے، ایک خاتون رات 12 بجے کے بعد فلم دیکھ رہی تھی، گھر میں اکیلے تنہا بیٹھے، فلم دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہوا۔ پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا کہ اس عورت کا انتقال فلم دیکھتے دیکھتے ہوا۔ محلے کے 80% لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اور آج بھی دنیا اس پہ لعنت و ملامت کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ کرتے کرتے آپ کو ہی موت آ جائے اور ساری دنیا قیامت تک آپ کا ذکر کر کے آپ کو ملامت کرے؟ تو یہ مت سوچنا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع مل جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو اسی کیفیت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال وہ لڑکی چل پڑی۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، رستے میں آئی تو اس لڑکی نے سوچا کہ اگر میں گناہ کر لوں اور بچوں کی زندگی نہ بچے تب؟ اگر اللہ چاہے تو وہ کھانے کے بعد بھی مر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ کوئی بھوکا ہی مرے، کھانے کے بعد بھی بچے مر سکتے ہیں۔ تو بچوں کی زندگی کے لیے اپنی عصمت پر داغ کیوں لگاؤں؟ جس رسول کے صدقے مجھے عزت ملی، وقار ملا، زندگی ملی، میں اس رسول کا دل کیوں دکھاؤں؟ یہ سوچ کر وہ گئی اور نوجوان سے کہا میرے بچوں پہ رحم کر کے کچھ دے دے۔ تو اس نے کہا تو میری دل کی خواہش پوری کر، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ لڑکی نے کہا اے نوجوان کان کھول کے سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا تو گوارا کر لوں گی، مگر نبی کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پلٹ گئی اور آ کر حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کیا، وضو کیا اور سر سجدے میں رکھ کر کہتے مولا تو نے کہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے میں بچ گئی، اب میرے بچوں کی زندگی بچانا تیرے کرم کا کام ہے۔ ادھر یہ دعا کر ہی رہی تھی، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نوجوان اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ہاتھوں میں بہت سارے روپیوں کے تھال اور اناج موجود ہے، کھانا موجود ہے۔ لڑکی نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اے عورت تو غریب بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ میرا دل تیرے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بدل گیا، آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، سارے ناپاک ارادوں سے میں نے توبہ کر لی، یہ لے میری طرف سے تحفہ قبول فرما اور اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اس لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا اور کہتی ہے اے اللہ یہ نوجوان اگر اپنے قول میں سچا ہے، یہ اگر صحیح کہتا ہے تو یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے
کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی